بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں بے حدود و سلام حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کی آل اولاد پر، ان کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ پر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا علم غیب اور سیدنا عمیر بن وہاب رضی اللہ تعالیٰ کا ایمان لانے کا قصہ۔ سیدنا عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، عمیر بن وہاب غزوہ بدر کے چند ہی دنوں کے بعد سفیان بن امیہ کے ساتھ حطیم میں بیٹھے ہوئے تھے۔ عمیر قریش کے انتہائی خبیث تینس انسانوں میں سے تھے، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو بے حد اذیتیں پہنچائی تھیں۔ مکہ کے قیام کے زمانے میں ان کی وجہ سے بڑی مچوں کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ ان کا بیٹا وہاب بن عمیر بدر کے قیدیوں میں گرفتار ہوا تھا۔ یہ آپس میں جنگ بدر کا تذکرہ کر رہے تھے، جس میں ان کے 70 آدمی قتل کر کے کنویں میں ڈالے گئے تھے اور جن کو مصیبت پہنچائی گئی تھی۔ سفیان نے کہا، اللہ کی قسم، ان مقتولین کو بات اب زندگی تلخ ہے۔ عمیر نے کہا، بے شک تم صحیح کہتے ہو، اگر مجھ پر ایسا قرض نہ ہوتا جس کی ادائیگی کا فی الحال میرے پاس کوئی ذریعہ نہیں، نیز اپنے پچھلے بال بچوں کو ضائع ہونے کا خطرہ نہ ہوتا، تو ابھی میں سوار ہو کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتا، اس کو نعوذ باللہ قتل کر دیتا۔ میری تو وہاں جانے کا ایک مقبول وجہ ہے، اس لیے کہ میرا بیٹا ان کے ہاں قید ہے۔ سفیان بن امیہ نے اس موقع کو غنیمت جانا اور کہا، تمہارے قرض کی ادائیگی کل کی میرے ذمہ ہے، اور تمہارے بال بچوں کی پرورش میرے بال بچوں کے ساتھ ہوگی۔ میں ان کی اس وقت تک پرورش کروں گا جب تک کہ وہ زندہ رہیں گے، اور اس وقت تک میں ان کی پرورش سے عاجز نہ ہوں گا۔ عمیر نے کہا، اچھا، اس راز کو اپنے اور میرے درمیان پوشیدہ رکھنا۔ سفیان نے کہا، ایسا ہی کروں گا۔ عمیر نے اپنی تلوار کے تیز کیے جانے اور زید میں بجھائے جانے کا حکم دیا۔ چنانچہ تلوار زیر لود کی گئی اور یہ وہاں سے مدینہ آ گئے، اور ادھر سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ چند مسلمانوں میں بیٹھے ہوئے غزوہ بدر کا تذکرہ کر رہے تھے، اور اللہ پاک کی نوازش اور اس کی کرم فرمائی کا اپنے دشمنوں پر فتح یابی جو کہ اللہ نے دکھایا، اس کا تذکرہ چھیڑ رکھا تھا۔ اچانک سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ کی نظر عمیر بن وہاب پر پڑی، جس نے مسجد نبوی کے سامنے اونٹنی بٹھائی تھی اور تلوار کاندھے میں پڑی ہوئی تھی۔ کہا، یہ کتا خدا کا دشمن عمیر بن وہاب شر و فساد کے لیے آیا ہے۔ یہ وہی ہے جس نے یوم بدر میں لڑائی کی، آگ بھڑکائی تھی اور ہمارے لیے قوم کو جمع کیا تھا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، اے اللہ کے نبی، یہ اللہ کا دشمن عمیر بن وہاب تلوار لٹکائے ہوئے آ گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کو میرے پاس لے آؤ۔ چنانچہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور عمیر کی تلوار کے پر تلے کو اس کی گردن میں ہی دے کر پکڑا، اور انصاری ساتھیوں سے کہا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چل کر بیٹھ جاؤ، اور اس خبیث سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حفاظت رکھو، مجھے اس کی طرف سے اطمینان نہیں۔ اس کے بعد سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمیر کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس طرح حاضر ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر فرمایا، اے عمر، اسے چھوڑ دو، اور عمیر سے کہا، قریب آ کر بیٹھو۔ چنانچہ عمیر قریب بیٹھا اور کہا، انم صباحا، یعنی صبح بخیر باد۔
سلام جاریہ یہی تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک نے ہم کو ایک ایسے سلام کے ساتھ نوازا ہے، اے عمیر وہ تمہارے سلام سے بدرجہ بہتر ہے، اور وہ سلام اہل جنت کا سلام ہے۔ عمیر نے کہا، اللہ کی قسم اے محمد، میرے لیے یہ تو ایک نئی بات ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمیر کس غرض سے آنا ہوا؟ عمیر نے کہا، میں تو اپنے اس قیدی کے لیے آیا ہوں جو آپ کے یہاں گرفتار ہے، کہ آپ اس کے بارے میں احسان اور کرم کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، پھر یہ تلوار گلے میں کیسی ہے؟ عمیر نے کہا، خدا ان تلواروں کا برا کرے، ان سے پہلے کیا فائدہ ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، صاف صاف کہو کس ارادے سے آنا ہوا؟ عمیر نے کہا، موت یہی غرض تھی جو عرض کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، تم اور سفیان بن امیہ نے حتیم میں بیٹھ کر قریش کے ان 70 آدمیوں کا جو بدر کے کنویں میں ڈالے گئے تھے ذکر کیا تھا، تو نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر مجھ پر قرض اور بال بچوں کی فکر نہ ہوتی تو میں یہاں سے جا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیتا، نعوذ باللہ۔ سفیان بن امیہ نے تمہارے قرض اور بال بچوں کی ذمہ داری لی تھی، اس وجہ سے کہ تم مجھے قتل کر دو، اور اللہ تمہارے اور تمہارے اس ارادے کے درمیان حائل ہے۔ یہ سنتے ہی عمیر نے گواہی دی، بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اس کے بعد کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جو چیز ہمارے سامنے سامان کی خبروں سے لاتے تھے اور جو کچھ آپ پر وحی اترتی تھی، ہم ان سب کی تہذیب کیا کرتے تھے، اور یہ تو ایک ایسا قصہ ہے جس میں سوائے میرے اور سفیان کے کوئی موجود نہیں تھا۔ پس اللہ کی قسم مجھے یقین آ گیا کہ اس بات کی اطلاع دینے والا آپ کو سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں۔ اس اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر ہے اور اس کے لیے حمد و ثنا ہے جس نے ہمیں اسلام کی ہدایت دی اور مجھے اس راستے پر لگا دیا، اس کے بعد سچے دل سے حق کی شہادت دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا، اپنے بھائی عمیر کو دین کی باتیں سکھاؤ اور قرآن شریف کی تعلیم دو، اور ان کے قیدی کو چھوڑ دو۔ چنانچہ حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ نے ایسا ہی کیا۔ سیدنا عمیر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے نور کے بجانے میں انتہائی کوشش کی تھی، اور جو لوگ اللہ کے دین پر تھے انہوں نے بہت تکلیف پہنچائی ہے۔ میں پسند کرتا ہوں کہ آپ مجھے اجازت دیں کہ میں مکہ جا کر لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بلاؤں اور اسلام کی دعوت دوں، شاید اللہ پاک اہل مکہ کو ہدایت دے دے، اور اگر انہوں نے میری بات نہ مانی تو میں ان کے دین کے بارے میں عیض ثانی میں کوئی کسر نہ چھوڑوں گا، جس طرح میں نے آپ کے اصحاب کو ان کے دین کے بارے میں تکلیفیں پہنچائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دے دی اور یہ مکہ پہنچ گئے۔ ادھر سفیان نے ان کے مکہ سے نکلنے کے بعد ہی ڈور پیٹ دیا کہ اے لوگوں، چند ہی دنوں کی بات ہے، تم لوگوں کے پاس ایک ایسی بشارت آنے والی ہے جو تمہیں بدر کی ساری مصیبتیں بلا دے گی۔ سفیان آنے والے سواروں سے عمیر کی خبر پوچھا کرتا تھا۔ ایک دن ایک سوار نے عمیر کے سلام کی خبر سنائی۔
سفیان نے قسم کھا لی کہ عمیر سے زندگی بھر بات نہ کروں گا اور کبھی عمیر کو میری جانب سے نفع نہ پہنچے گا۔ جب سیدنا عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ واپس تشریف لائے، اسلام کی دعوت و تبلیغ میں لگ گئے۔ جس نے اس بارے میں ان کی مخالفت کی اسے شدید مخالفت کا سامنا کرنا پڑا، چنانچہ ان کی کوشش سے بہت سے لوگ مسلمان ہو گئے۔ دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت، عشق اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ دوستو، یہ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے، اس ویڈیو کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو لازمی آگے شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔